کیا آپ نے کبھی سوچا ہے بارش کا ایک قطرہ کسی کسان کے لیے زندگی اور موت کا فیصلہ کیسے بن سکتا ہے؟ پوٹھوہار کا کسان بادلوں کی گرج پر ہل چلاتا ہے، پر کیا بارانی زمین وقت پر جاگتی ہے؟ کیا سورج کی تپش اور ہلکی بارش گندم، مکئی اور باجرے کی فصلوں کی امیدوں کو بڑھا سکتی ہے؟ اور جب پہاڑوں سے پانی اترتا ہے تو کیا وہ فصل کو سیراب کرتا ہے یا تباہ؟ اگر بارش وقت پر نہ ہو تو کیا پاکستان کی خوراک کا خواب بکھر جائے گا؟ کیا بارانی اور فلڈ پلین فارمنگ ہماری آخری امید ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ آج ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا بارانی فارمنگ پر۔ آپ سوچیں کہ پوٹھوہار پلیٹو میں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں وہیں کسان کم پانی اور سن لائٹ کے ساتھ ویٹ، میز اور ملٹ جیسے کراپس اگاتے ہیں۔ جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں زمین پر ہل چلایا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے اور بعد میں بیج بویا جا سکے۔ رین کے فوراً بعد بیج بوئے جاتے ہیں اور پھر سنی ویدر اور لائٹ رینی ڈیز کے دوران فصل آہستہ آہستہ پھلتی رہتی ہے۔ اس دوران یعنی گروئنگ پیریڈ میں زمین سے ویڈز ہٹانے کے لیے ہوئنگ کیا جاتا ہے۔ ہوئنگ ایک عمل ہے جس میں زمین کو ہلکا سا کھودا جاتا ہے تاکہ جڑی بوٹیاں ختم ہوں اور مٹی نرم ہو جائے۔ اگر پیسٹیسائیڈز اور فرٹیلائزرز دستیاب ہوں تو ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ کاؤ ڈنگ یعنی گائے کے گوبر کے ذریعے بھی زرخیزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ آخر میں ہارویسٹ سیزن کے لیے ضروری ہے کہ موسم خشک اور سنی ہو تاکہ فصل کی کوالٹی بہترین ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں فلڈ پلین فارمنگ کی، جو ایک خاص طریقہ ہے ایگریکلچرل عمل کا جو کہ اسپیشلی فلڈ پلینز میں کیا جاتا ہے۔ فلڈ پلین فارمنگ اس وقت ممکن ہوتی ہے جب فارمرز سلیمان اور کرتھر ماؤنٹینز کے فلڈ پلینز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہاں پر فارمرز بارش کے موسم کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے فیلڈز کے کنارے پر بند بناتے ہیں، یعنی ایسی چھوٹی دیواریں جو کہ ویلی سائڈز کے قریب ہوتی ہیں۔ فارمرز جب رین ٹورنٹس کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ماؤنٹین سائڈ پر بھی بند تعمیر کرتے ہیں تاکہ پانی دونوں بنڈز کے درمیان ٹریپ ہو جائے۔ یہ عمل دراصل ایک سمارٹ اسٹریٹجی ہے جس میں فارمر اپنی زمین پر موجود کراپس جیسے میز اور سوگم یعنی جوار کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوگم ایک اہم اناجی فصل ہے جو گرم علاقوں میں اگائی جاتی ہے۔ یہ کراپس عام طور پر رینز سے پہلے یا رینز کے فوراً بعد لگائی جاتی ہیں کیونکہ کبھی کبھار بہت زیادہ رین کراپ کو فلڈ کر دیتی ہے اور فصل پانی میں ڈوب کر خراب ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ فلڈ پلین فارمنگ میں زمین کی مقدار محدود ہوتی ہے، یعنی فارمز بہت چھوٹے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ابنڈنٹ فرٹائل لینڈ یعنی زرخیز زمین اینڈ فلیٹ لینڈ اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس لیے ٹریڈیشنل فارمنگ میتھڈز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ لو ییلڈنگ سیڈز یعنی کم پیداوار والے بیج اور کم فرٹیلائزرز کا استعمال۔ ہر سال رین فال کی مقدار میں کافی ویریشن ہوتی ہے اور جب رین فال غیر یقینی یعنی انکنسسٹنٹ ہوتی ہے تو کراپس کے ییلڈز بھی لو رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں امپورٹنس آف کراپس ٹورڈز پاکستان سروائیول کی۔ پاکستان میں زیادہ تر آبادی رورل ایریاز میں مقیم ہے جہاں پرائمری آکیوپیشن فارمنگ ہے۔ ایگریکلچر نہ صرف فوڈ فراہم کرتی ہے جیسے ویٹ جو کہ اسٹیپل ڈائٹ کا حصہ ہے، بلکہ یہ انکریزنگ کراپ ییلڈز کے ذریعے امپورٹس کو ریڈیوس کرنے اور ایکسپورٹس کو انہینس کرنے میں بھی مدد دیتی ہے تاکہ کنٹری خود مختار یا انڈیپینڈنٹ بن سکے۔ اقتصادی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ ایگریکلچر لینڈ لیس فارمرز کو پرماننٹ انکم فراہم کرے، چاہے وہ سمرز میں خریف کراپ ہو یا ونٹرز میں رابی کراپ۔ یہ پرائمری سیکٹر نہ صرف امپلائمنٹ کے مواقع فراہم کرتا ہے بلکہ سوشل اسٹیبلٹی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ سوشل اسٹیبلٹی یعنی ایک ایسا معاشرہ جو پرامن، متوازن اور منظم ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر ایگرو بیسڈ انڈسٹریز جیسے فرٹیلائزرز کی پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے جس سے ایکسپینسو فورن امپورٹس پر ڈپینڈنسی کم ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بہت سی انڈسٹریز جیسے کاٹن ٹیکسٹائل ملز بھی ایگرو بیسڈ ہیں اور ہارویسٹڈ کراپس کو را مٹیریل کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ کاٹن یارن اور گارمنٹس کی ایکسپورٹ پاکستان کے ٹوٹل ایکسپورٹس میں ایک نمایاں حصہ ڈالتی ہیں۔ اب ہم اس موضوع کی سمری دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ آج ہم نے بات کی بارانی فارمنگ اور فلڈ پلین فارمنگ کے بارے میں۔ پوٹھوہار پلیٹو میں جہاں بارش کم ہوتی ہے وہاں ویٹ، میز اور ملٹ اگائے جاتے ہیں۔ جب رینز شروع ہوتی ہیں تو زمین پر ہل چلایا جاتا ہے اور پھر بیج بوئے جاتے ہیں۔ فصل کی نشو نما کے دوران زمین کو ہلکا سا کھودا جاتا ہے تاکہ ویڈز ختم کی جا سکیں۔ اگر پیسٹیسائیڈز دستیاب نہ ہوں تو کاؤ ڈنگ استعمال ہوتا ہے۔ ہارویسٹ سیزن میں موسم کا ڈرائی اور سنی ہونا ضروری ہے تاکہ کراپ کی کوالٹی بہترین رہے۔ فلڈ پلین فارمنگ سلیمان اور کیرتھر ماؤنٹینز کے علاقوں میں کی جاتی ہے۔ فارمرز فیلڈز کے کنارے بند بناتے ہیں تاکہ بارش کے پانی کو ٹریپ کیا جا سکے۔ میز اور سوگم کو بارش سے پہلے یا فوراً بعد میں پلانٹ کیا جاتا ہے تاکہ کراپ اوور فلڈنگ سے بچ جائے۔ اگر بارش بہت زیادہ ہو تو کراپ سبمرج ہو سکتی ہے جس سے ییلڈز لو ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے سروائیول میں کراپس کی بہت اہمیت ہے۔ ایگریکلچر نہ صرف فوڈ پرووائڈ کرتی ہے
बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। ये फार्मर्स को परमानेंट इनकम देती है और एम्प्लॉयमेंट के मौके बढ़ाती है। ये निज़ाम इंपोर्ट्स कम करने और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में मदद देता है, जिससे पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। क्वेश्चन 1, कौन सी फार्मिंग कम पानी इस्तेमाल करती है? ऑप्शन ए बारानी, ऑप्शन बी फ्लड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। आंसर 1, ऑप्शन ए बारानी। क्वेश्चन 2, कौन सा मेथड जमीन की जरखेजी बढ़ाने में मदद देता है? ऑप्शन ए काउडंग, ऑप्शन बी पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन सी होइंग, ऑप्शन डी डैम। आंसर 2, ऑप्शन ए काउडंग। क्वेश्चन 3, पाकिस्तान की सेल्फ सफिशिएंसी को कौन सी चीज सहारा देती है? ऑप्शन ए इंपोर्ट्स, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन सी क्रॉप, ऑप्शन डी नन। आंसर 3, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट्स।